آج کی مجلس قرآن کی مجلس ہے۔ آج کی اس محفل کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن پاک بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ آپ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کلام نازل کرنے کے لیے جس زمانے جس وقت کا انتخاب کیا وہ عظیم ترین زمانہ ہے، افضل ترین زمانہ ہے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام قرآن نازل ہوا، اور پھر جس رات میں یہ نازل ہوا وہ رات عظیم ترین رات ہے، اتنی عظیم رات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ جس رات ہم نے اس کلام کو نازل کیا وہ بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر شب قدر اتنی عظیم رات ہے کہ اس کی حقیقت کو، اس کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی عظیم رات ہوگی جس رات اللہ رب العزت نے اپنے اس عظیم کلام کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کئی چیزوں سے۔ ایک اس لیے کہ عظیم زمانے میں یہ کلام نازل ہوا، عظیم رات میں نازل ہوا، اور پھر جس پہ نازل ہوا وہ بھی عظیم۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام ہیں، جب بیت المقدس میں معراج کے موقع پہ سارے نبی جمع ہوئے تھے تو کس کی قیادت میں سب نے نماز پڑھی تھی؟ امامت کا شرف اللہ نے کس کو دیا تھا؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ تو جس نبی پہ یہ نازل ہوا وہ عظیم ترین نبی ہیں، اور اس کلام کی عظمت کا اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں کا امام۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے امام سردار ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اللہ کا یہ عظیم کلام لانے کا شرف انہیں ملا ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کی عظمت کا اعلان اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جن کی بار بار تلاوت ہوتی ہے۔ یہ کون سی 7 آیتیں ہیں؟ سورہ فاتحہ، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو عظمتوں والا قرآن دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو عام سورت نہیں ہے، وہ قرآن کتنا عظیم قرآن ہے جس میں سورہ فاتحہ جیسی سورت موجود ہے، جس میں سورہ بقرہ موجود ہے، جس میں سورہ آل عمران موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آواز سنی، اوپر سے آواز آ رہی تھی، آواز ایسے تھی جیسے کوئی دروازہ کھل رہا ہو۔ جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا، اوپر کی جانب دیکھا، اور پھر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی بھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے زمین پہ وہ فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ پھر وہ فرشتہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوتا ہے، آپ کو سلام کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ابشر بنورین، آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے آپ کو 2 نور دیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نور ہیں، کیا کہا؟ اللہ نے آپ کو 2 نور دیے ہیں، اور یہ وہ 2 نور ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو، کسی امت کو نہیں ملے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ وہ قرآن کتنا عظیم ہے جس میں سورہ فاتحہ اتنی عظیم ہے کہ اس کی آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ 30 سپاروں میں صرف سورہ فاتحہ کو لے لیں، وہ اتنی عظیم ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو لے لیں، وہ اتنی عظیم ہے کہ آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اور وہ 2 آیتیں اتنی عظیم ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں، جو آدمی رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لے پوری رات کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا، ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے گا، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ 2 آیتیں وہ آیتیں ہیں جو آپ کو معراج کے موقع پہ ملی ہیں۔ چند دن پہلے ہمارے دوستوں نے جشن معراج منایا۔ ہم کہتے ہیں کہ جشن معراج نہ منائیں، معراج کا جو پیغام ہے اس پہ غور کریں، اس پہ عمل کریں، اسے اپنے سینوں سے لگائیں۔ تو معراج کا پیغام کیا ہے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ معراج کے موقع پہ آپ کو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں۔ تو معراج کا پیغام کیا ہوا؟ 5 نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ پورا سال نمازوں سے دور رہیں، مسجدوں سے دور رہیں، اور جس رات کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ معراج کی رات ہے اسے جشن کے طور پہ منائیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، یہ 4 اماموں کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ معراج کا جو پیغام ہے اس کو اہمیت دیں، 5 نمازوں کو اہمیت دیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے نمبر پہ معراج کے موقع پہ کیا ملا؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے بارے میں 3 حدیثیں بیان کر چکا ہوں۔ اندازہ کریں ان 2 آیتوں کی عظمت کا بار بار اظہار کیا جا رہا ہے، تو جس صورت میں یہ 2 آیتیں موجود ہیں وہ صورت کتنی عظیم ہوگی، اور جس قرآن میں سورہ بقرہ موجود ہے وہ قرآن کتنا عظیم ہوگا۔ لیکن ہمیں عظمت کا پتہ نہیں چلتا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی یہ زحمت نہیں کی کہ علماء کرام بار بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی عظمت کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم یاد کر لیں، ہم ان کا معنی و مفہوم جان لیں، ہم غور کریں، سوچیں ان 2 آیتوں کی اتنی فضیلت کیوں ہے، ان کے بارے میں اتنی زیادہ ترغیب کیوں دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن عظیم بہت عظیم کلام ہے، اتنا عظیم کلام ہے کہ جو اس کلام کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی عظیم بن جاتا ہے۔ جو بچے یہ قرآن یاد کرتے ہیں وہ بھی عظیم بن جاتے ہیں۔ حافظ قرآن کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کی شان نہایت بلند ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ نماز کے لیے مسجدیں بنائی گئیں، ایک سسٹم قائم کیا گیا، اوقات مقرر کیے گئے، نماز کا باقاعدہ طریقہ بتایا گیا۔ نماز کے اوقات بتانے کے لیے، نماز کا طریقہ بتانے کے لیے باقاعدہ جبریل علیہ السلام زمین پہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی،
ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس عظیم عبادت میں ہمارا امام کون ہوگا، ہمارا قائد کون ہوگا، ہماری پیشوائی کا فریضہ کون سر انجام دے گا، اس کے بارے میں باقاعدہ اصول بتائے گئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ امامت کے فرائض کون سر انجام دے گا، مسجد کی امامت کے لیے کس کو مقرر کیا جائے گا، فرمایا جسے سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہوگا۔ اگر کچھ لوگ اس اعزاز میں برابر ہیں، کئی ایک ہیں جن کو 30 پارے یاد ہیں، کئی ایک ہیں جن کو 20 پارے یاد ہیں، فرمایا پھر دیکھا جائے گا کہ حدیث کا علم کس کے پاس سب سے زیادہ ہے، زیادہ احادیث کسے یاد ہیں، احادیث کا معنی و مفہوم بہتر جاننے والا کون ہے۔ اور اگر حدیث کے علم میں بھی برابر ہوں، پھر دیکھا جائے گا ان میں سے کون ہے جس نے سب سے پہلے کافر ملک چھوڑ کر مسلمان ملک کی طرف ہجرت کی تھی۔ تیسری چیز کیا ہے میرے بھائیوں، پھر امامت میں تیسری چیز کیا ہے جس کی طرف دیکھا جائے گا، ہجرت۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کافر ملک کو چھوڑ کر کہاں منتقل ہونا؟ مسلمان ملک کی طرف۔ اور آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ مسلمان نوجوانوں کا ہدف کیا ہے؟ ویزا مل جائے۔ کیا مل جائے؟ کس کا؟ کافر ملک کا۔ افسوس سے کہہ رہا ہوں، نوجوان ہمارے اپنے اس ملک میں خراب ہو رہے ہیں، اور آپ اپنے اس نوجوان بیٹے کو کافر ملک میں بھیج رہے ہیں جہاں اس کے ٹھیک رہنے کی امیدیں بہت کم ہیں۔ شریعت تو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ کافر ملک جہاں آپ کے دین کو خطرہ ہو اسے چھوڑ کر مسلمان ملک میں منتقل ہوں، اور یہ ایک اعزاز ہے جس کی وجہ سے اس آدمی کو جو حافظ قرآن ہے، حدیث کا علم رکھتا ہے، اور دیگر لوگ بھی اس کے برابر ہیں اس اعزاز میں، حافظ قرآن ہونے میں، حدیث کا علم جاننے میں، تو اب اسے منتخب کیا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے کافر ملک چھوڑ کر مسلمان ملک کی طرف ہجرت کی تھی۔ فرمایا اگر اس اعزاز میں بھی برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ پہلے کون مسلمان ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، امامت میں پہلے نمبر پہ ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جو قرآن کے علم میں دوسروں سے آگے ہے، جسے سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہے۔ اسی لیے امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ میں تھے، آپ نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، لیکن مکہ کے کئی لوگ اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر، اپنی اولاد چھوڑ کر، اپنے بہن بھائی چھوڑ کر مدینہ منتقل ہو چکے تھے۔ ان میں جناب عمر فاروق بھی تھے، ان میں جناب ام سلمہ کے خاوند ابو سلمہ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے۔ یہ مکہ سے مدینہ منتقل ہو چکے ہیں۔ قباء کے قریب ایک جگہ ہے عصبہ، وہاں پہ رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ جب نماز کی باری آتی تو نماز کون پڑھاتا ہوگا؟ کیا عمر فاروق پڑھاتے ہوں گے؟ نہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، جناب عمر کے بیٹے بیان کر رہے ہیں کہ نماز پڑھانے والے میرے باپ نہیں تھے، نماز پڑھانے والا ہمارا آزاد کردہ غلام سالم تھا۔ جناب ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم مصلی امامت پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ مکہ کے قریشی اور بعد میں دوسرے خلیفہ بننے والے جناب عمر فاروق ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کان اکثرہم قرآنا، وجہ یہ تھی، سبب یہ تھا
کہ سالم قرآن پاک یاد کرنے کے لحاظ سے جناب عمر سے بھی آگے تھے، ابو سلمہ سے بھی آگے تھے، دیگر صحابہ کرام سے بھی آگے تھے۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز، یہ حافظ قرآن کی شان، یہ ہے حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ۔ ایک اور حدیث دھیان سے ذرا سنیے گا، امام بخاری اور ابو داؤد دونوں روایت کرتے ہیں عمر بن سلمہ الجرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس صحابی کے نام لیا میں نے؟ جی، عمر بن سلمہ الجرمی۔ اس کا نام یاد کیجئے گا ذرا، کیا نام ہے جی؟ عمر بن سلمہ الجرمی، عمر بن سلمہ الجرمی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ ایک ایسی جگہ پہ آباد تھا جہاں سے وہ لوگ گزرتے تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدینہ میں آ کر ملاقات کرنا ہوتی تھی۔ مدینہ میں آنے والے بھی ہمارے پاس سے گزر کر جاتے اور مدینہ سے واپس آنے والے بھی ہمارے قریب سے گزرتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ عمر بن سلمہ، ان کا نام یاد کر لیں، ان سے آپ کا بار بار واسطہ پڑا کرے گا، اور ان کی حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن آپ نام یاد نہیں کر رہے۔ تو نام کیا ہے؟ عمر بن سلمہ، سلمانی سلمہ۔ ایک ہوتی ہے ام سلم، وہ جو ہے آپ نے مجھے بھی ام سلمہ وہ اور ہیں، ام سلمہ، یہ ہے عمر بن سلمہ۔ تو عمر بن سلمہ الجرمی تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ سے ملاقات کرنے والے ہمارے پاس سے گزر کر جاتے تو میں ان کے پاس پہنچ جاتا، میں ان سے پوچھتا، ہاں بھائی کس سے مل کر آئے ہو، کیا کہہ رہے تھے، کیا تعلیمات تھیں؟ تو وہ مجھے قرآن پڑھ کر سناتے، جی ہم ان سے مل کر آئے ہیں اور ان پہ اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے۔ کہتے ہیں وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا، میں چھوٹا سا بچہ تھا لیکن میرا حافظہ بہت تیز تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن سلمہ کہتے ہیں میرا حافظہ بہت تیز تھا، تو میں نے ان لوگوں سے پوچھ کر بہت سا قرآن پاک یاد کر لیا۔ ہاں جی، باقاعدہ کسی مدرسے میں داخل ہوئے، کسی مسجد میں داخل ہوئے؟ اس سے پتا چلا کہ کاروبار حفظ قرآن میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ملازمت کو حفظ قرآن میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میں چھوٹا ہوں، اس چیز کو حفظ قرآن میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، میں بڑا ہو چکا ہوں، اس کو حفظ قرآن میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ جس نے قرآن یاد کرنا ہو، عمر بن سلمہ چھوٹے سے ہیں، مدینہ سے جو آتا اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جو قرآن سنتے ہیں اسے یاد کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس طرح میں قرآن پاک یاد کرتا رہا، لیکن ابھی تک میری قوم مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مابین اور ان کی قوم قریشیوں کے مابین لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں غالب کون آئے گا، کون جیتے گا۔ بہت سے لوگ انتظار کر رہے تھے، اور جو ہی مکہ فتح ہوا، لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہونے لگے، وفود مسلمان ہونے کے لیے مدینہ پہنچنے لگے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر میرے والد صاحب بھی ایک وفد لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی اور نماز پڑھنے کی تلقین کی، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ مسلمان ہوتے ہی کیا سکھایا میرے بھائیوں؟ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، نماز کی اہمیت۔ ادھر آپ مسلمان ہوئے، ادھر نماز آپ پہ فرض ہو گئی۔ یہ نہیں کہ آج مسلمان ہوئے، ابھی نیا آیا ہے، اس کو ایک مہینہ ایک سال ریسٹ دیں، نہیں، نماز فوری طور پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو نماز کی آپ نے تعلیم دی۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں اور آپ نے کہا یؤمکم اقرأکم، نماز پڑھنی ہے
اور مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوگا، نماز کون پڑھائے گا؟ جسے تم میں سے سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی باری آئی تو جسے سب سے زیادہ قرآن پاک یاد تھا وہ کون تھا؟ عمر بن سلمہ کہتے ہیں وہ میں تھا۔ کتنی عمر تھی اس وقت ان کی؟ 7 سال یا 8 سال، کتنی عمر تھی؟ میرے وہ بزرگ حضرات یہ حدیث دھیان سے سنیں، جو پہلی صف میں کھڑے ہونے والے بچے کو پیچھے کر دیتے ہیں دوسری صف میں، دوسری سے تیسری میں، چوتھی میں، حتیٰ کہ بچہ پھر مسجد سے ہی نکل جاتا ہے، مسجد سے متنفر ہو جاتا ہے، مسجد کے لوگوں سے متنفر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پہلے آتا ہوں، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں پہلی صف سے ہٹایا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا تھا میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند ہوں، جو بڑی عمر کے ہوں، سمجھدار ہوں۔ بالکل صحیح ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، آپ نے فرمایا تھا وہ لوگ میرے قریب کھڑے ہوں۔ کیا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ لیٹ آئیں اور پہلے آنے والوں کو سائڈ پہ کر دیں؟ یہ خاک عقل مند ہیں جو پہلے آ کر پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ سمجھدار بچے کو، شعور رکھنے والے بچے کو، نماز کے احکام جاننے والے بچے کو، قرآن پاک کچھ نہ کچھ یاد کر لینے والے بچے کو پہلی صف سے دوسری صف میں کر دیں، تیسری میں کر دیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں عمر بن سلمہ 7 سال کے، 8 سال کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آج کا بچہ پہلی صف میں کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھانے لگا اور میرے پاس ایک ہی چادر تھی، پیوند لگے ہوئے، پھٹی بوسیدہ پرانی چادر۔ جب میں سجدے میں جاتا تو میرا سطر ننگا ہو جاتا۔ عورتوں نے کہا کہ قاری صاحب کے سطر کو ڈھانک دو۔ میرے لیے چندہ جمع ہوا، میرے لیے پیسے جمع ہوئے، ان لوگوں نے پیسے جمع کر کے میرے لیے قمیض منگوائی۔ کہاں سے؟ عمان سے۔ کہاں سے؟ عمان سے۔ کس ملک سے؟ مسلمان ملک سے کہ کافر ملک سے؟ جی کافر ملک سے۔ اور مدینہ مکہ والے اس زمانے میں جو لباس پہنتے تھے کافر ملک سے ہی آتا تھا۔ آج کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، میں اس لیے کہا یہ مسئلہ بھی ذہن میں آیا تو بتا دوں۔ وہ لباس آپ نہ پہنیں جو صرف کافر پہنتے ہیں، خصوصاً وہ لباس جو کافروں کا مذہبی لباس ہے، مثال کے طور پہ پادریوں کا لباس، ہندوؤں کے سادھوؤں کا لباس۔ لیکن جو چیزیں کافر ممالک سے بن کر آئی ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کئی لوگ بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو عمر بن سلمہ کے لیے عمان سے قمیض آئی۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد زندگی میں سب سے زیادہ خوشی مجھے اس قمیض کے اوپر ہوئی۔ یہ غربت کا عالم ہے، یہ فقیری مسکینی ہے کہ ایک قمیض مل گئی ہے۔ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اس قمیض کے اوپر ہوئی۔ تو یہ قمیض کیوں ملی ہے؟ کس کی برکت سے ملی ہے؟ قرآن کی برکت سے۔ کس کی برکت سے ملی ہے؟ قرآن کی برکت سے۔ اور میں مسئلہ کیا بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کا یہ مقام ہے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں بنو جرم قبیلہ، میرا قبیلہ، جب بھی ان کا اجتماع ہوتا، جب بھی ان کا مجمع ہوتا، جب بھی ان کے جنازے ہوتے، جب بھی ان کے نمازیں ہوتی، مصلی امامت میں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ بزرگ حضرات، داڑھیوں والے، بڑی عمر کے بابے سب پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ عزت قرآن نے دی ہے۔ قرآن عظیم ہے، جو قرآن کے ساتھ چمٹ جائے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے، جو قرآن سے تعلق قائم کر لے، اللہ تعالیٰ اسے بھی عظیم بنا دیتے ہیں۔ قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کا یہ مقام ہے کہ اگر کوئی حکومتی عہدہ ہے،
کوئی حکومتی وظیفہ ہے، کوئی ملازمت ہے، تو ترجیح اس کو دی جائے گی جو حافظ قرآن ہے، جو قاری قرآن ہے، اس کو دوسروں پہ فوقیت دی جائے گی۔ جو ڈیوٹی ادا کرنی ہے وہ ڈیوٹی ادا کرنے کا طریقہ، اس کے آداب حافظ قرآن کو بھی آتے ہیں، دوسرے کو بھی آتے ہیں، اب ترجیح کس کو دی جائے گی؟ حافظ قرآن کو۔ آج حافظ قرآن کو دور رکھا جاتا ہے۔ آپ اس مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہوگی، یار یہ مولوی حکومت نہیں چلا سکتے، مولوی حکومت۔ افسوس ہے کہ نمازیوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو انگلش نہیں آتی، ان کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آئیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ عامر بن واثلہ وہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق اپنے زمانے میں مکہ آئے، لیکن ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے، وادی عثمان میں تھے جو مکہ سے پہلے ہے۔ تو مکہ کے گورنر نافع بن عبد الحارث ان سے ملنے کے لیے آئے، ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ استقبال کس کا ہو رہا ہے بیٹا؟ بیٹا استقبال کس کا ہو رہا ہے؟ ہاں جی، کوئی چھوٹا بچہ بتائے کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور استقبال کرنے کے لیے کون آیا ہے؟ مکہ کا گورنر نافع بن عبد الحارث۔ عمر فاروق بڑے حساس قسم کے حکمران تھے، بڑے ذمہ دار قسم کے حکمران تھے، عام حکمران نہیں تھے، جاگتے تھے، بیدار تھے۔ نافع سے ملے، پہلا سوال یہ کیا، مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پہ آ گئے ہو، مکہ میں اپنا نائب کسے مقرر کر کے آئے ہو، اپنا جانشین کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ کہا امیر المؤمنین ابن ابزہ کو۔ ابن ابزہ؟ عمر فاروق فرمانے لگے ابن ابزہ یہ کون ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سوال بنتا ہے۔ عمر فاروق کی جوانی کہاں گزری ہے؟ مکہ میں، وہاں پہ جوان ہوئے ہیں، مکہ کے ایک ایک آدمی کو جانتے ہیں۔ ابن ابزہ کون ہے جس کو عمر فاروق نہیں جانتے؟ کہا بھئی یہ کون ہے؟ کہا امیر المؤمنین ہوا مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ امیر المؤمنین مزید حیران پریشان، کہا نافع مکہ کے ہاشمیوں پہ، مکہ کے قریشیوں پہ ایک غلام کو جانشین اپنا مقرر کر کے آئے ہو، نائب گورنر بنا کر آئے ہو، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ کہا امیر المؤمنین انہو قارئ لکتاب اللہ وانہو عالم بالفرائض۔ اس میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کا ماہر ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا مفسر ہے، اور دوسرا اعزاز اس کا یہ ہے کہ علم وراثت کا ماسٹر ہے۔ جناب امیر المؤمنین عمر فاروق کہنے لگے مجھے تمہاری بات سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آ گئی ہے۔ آپ نے سچ فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، جو اس پہ ایمان لائیں گے، جو اس کی تلاوت کریں گے، جو اس پہ غور و فکر کریں گے، جو اس کو اپنا لیں گے، جو اس کو سینے سے لگا لیں گے، اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے ان کو عزت دے گا، ان کو شان دے گا، ان کو مقام دے گا۔ اور جو لوگ اس سے اعراض کریں گے، اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اللہ رب العزت انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ مصلی امامت پہ غلام کھڑا ہو رہا ہے، مکہ کا گورنر، نائب گورنر ایک غلام کو بنایا جا رہا ہے، قریشیوں کو چھوڑ کر، ہاشمیوں کو چھوڑ کر۔ یہ سب کچھ کیوں؟ قرآن کی وجہ سے۔
قرآن عزت دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میرے بھائی قرآن کی وجہ سے حافظ قرآن کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن یاد کرو، قرآن حفظ کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن یاد کرنے والے ہیں، قرآن حفظ کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے کہ روز قیامت قرآن ان کی شفاعت کرے گا، قرآن ان کی سفارش کرے گا. آج لوگ آخرت میں سفارش کے چکر میں ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں، قبر والوں سے سوال کرتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں. کیوں؟ جی بابا جی ہماری سفارش کریں گے، بابا جی ہمیں بخشوا لیں گے، بابا جی ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیں گے. نہیں میرے بھائی، قبر والوں کو پکاریں گے تو یہ پکار دعا ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت جب بھی کی جائے گی ایک اللہ کی جائے گی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعا کریں، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کریں، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. شفاعت چاہتے ہیں اس کے لیے جائز طریقہ اختیار کریں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کو شفاعت چاہیے، جو چاہتا ہے کہ روز قیامت اس کی شفاعت کی جائے، وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، قرآن یاد کر لے، قرآن صاحب قرآن کی شفاعت کرے گا. فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو. یہ دونوں سورتیں کون کون سی بیٹا؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں روز قیامت آئیں گی. اور انداز کیا ہوگا، شکل و صورت ان کی کیا ہوگی؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دونوں صورتیں آئیں گی گویا کہ دو بادل ہوں، گویا کہ دو صاحبان ہوں، گویا کہ آسمانوں پہ اڑنے والے پرندوں کی دو ٹولیاں ہوں. اس شکل میں دونوں صورتیں آئیں گی. تو حاجان عن صاحبہما، سورہ بقرہ یاد کرنے والے آپ کو مبارک ہو، سورہ آل عمران کو یاد کرنے والے تمہیں بھی مبارک ہو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ دونوں صورتیں اس کی شفاعت کریں گی جس نے سورہ بقرہ کو یاد کیا ہوگا، جو اس کی تلاوت کرتا رہا ہوگا، جو اس پہ غور و فکر کرتا رہا ہوگا، جو سورہ آل عمران کو یاد کرتا رہا ہوگا، جو اس کی تلاوت کرتا رہا ہوگا. اور مزید فرمایا اقرؤوا البقرہ، سورہ بقرہ یاد کر لو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. فإن أخذها برکہ، آج لوگ چاہتے ہیں گھروں میں برکت ہو، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیواروں پہ لٹکا لیتے ہیں کیا؟ لوحے قرآنی، سورہ ناس معذرت کے ساتھ، سورہ اخلاص، سورہ کافرون. آپ کہیں گے اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس پہ اس وقت اعتراض ہوگا جب آپ ان صورتوں کو لٹکائیں گے تعویذ کے طور پہ. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جو گلے میں تعویذ باندھتے ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیواروں پہ صورتیں یہ لکھ کے لگا لی ہیں، اب میرے گھر میں برکت ہوگی، اب میرا گھر مصیبتوں سے دور رہے گا، اب میرا گھر جو ہے آگ سے محفوظ رہے گا، یہاں پہ پریشانیاں نہیں آئیں گی. نہیں میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ نہیں بتایا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ آپ طریقہ بتا رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، لکھ کے لگایا کرو نہیں کہہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی تلاوت کیا کرو. اس کی تلاوت کرنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں.
فرمایا جو سورہ بقرہ سے اعراض کر رہے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، وہ پچھتائیں گے۔ فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، شیطان قسم کے لوگ، جادوگر قسم کے لوگ سورہ بقرہ یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ میرے بھائی اگر آپ 30 پارے یاد نہیں کر سکتے، سورہ بقرہ یاد کر لیں۔ آپ 30 پارے نہیں یاد کر سکتے، سورہ ملک یاد کر لیں۔ 30 پارے نہیں یاد کر سکتے، سورہ سجدہ یاد کر لیں۔ 30 پارے نہیں یاد کر سکتے، تینوں کل یاد کر لیں۔ لگے رہیں، یاد کرتے رہیں، کاروبار بھی کریں، ملازمت بھی کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کاروبار چھوڑ دیں، میں یہ نہیں کہتا ملازمت چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی یاد کریں، جتنا یاد ہو جائے، حتیٰ کہ یاد کرتے کرتے موت آ جائے۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں بھی کھول کے بتا دیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے جی، پھر اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، ٹائم آپ کا کافی ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک یاد کیا، جنہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے سینوں میں 30 سپارے محفوظ کر لیے۔ اللہ رب العزت انہیں قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک کا معنی و مفہوم سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ان بچوں کو قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی اس قرآن پاک سکھانے کی وجہ سے دنیا آخرت میں برکتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ اللہ کرے کہ روز قیامت ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے، وہ تاج جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، اور والدین پوچھیں گے یہ ہمیں اعزازات کیوں مل رہے ہیں، اتنی عزت ہماری کیوں ہو رہی ہے؟ جواب آئے گا اس لیے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ اولاد جو تیری نعمت ہے، اس اولاد کو تیرے اصولوں کے مطابق استعمال کریں۔ یا اللہ اولاد تو نے دی، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری دی ہوئی نعمت اولاد کو تیرا دین سکھائیں، تیرا کلام سکھائیں، تیری عبادت پہ لگائیں، تیری راہ پہ لگائیں۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا جو تیری دی ہوئی نعمت کو تیرے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یا اللہ ایسی مجالس میں ہمیں بار بار بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما، کیونکہ ان مجالس پہ یا اللہ تیری طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ عظیم مجالس ہیں جن مجالس کو فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں قبول فرما۔ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے جیسے بھی محنت کی، اس ادارے کو چلانے کے لیے، حفظ قرآن کی کلاسوں کو لگانے کے لیے جس کی جتنی محنت ہے، چاہے کوئی طالب علم ہے، کوئی ٹیچر ہے، مدرس ہے، خرچ کرنے والا ہے، دھیان رکھنے والا ہے، وقت دینے والا ہے، یا اللہ سب کی محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنا اور روز قیامت ان میں شامل فرمانا جن کی نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔